لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ولقد جاء فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ونرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. یہ قرآن کریم کی مختلف آیات جو مختلف صورتوں سے اخذ کی گئی ہیں، ان کا تعلق خدا تعالیٰ کی دو صفات قادر اور مقتدر سے ہے. لیکن پہلے اس سے کہ اس مضمون پر میں کچھ کہوں، گزشتہ مضمون جس کا تعلق خدا تعالیٰ کی قدیر کے قدیر ہونے سے تھا، اس سے متعلق چند باتیں باقی ہیں جو میں پہلے بیان کروں گا. عملاً تو ایک ہی مادے سے یہ تینوں صفات نکلی ہیں، قدرت یا قدر سے، اور قدر بھی دال کی زبر کے ساتھ.
لیکن عربی کا طریق یہ ہے کہ مختلف سانچوں میں ڈھل کر ایک ہی مادہ مختلف معنی دینے لگ جاتا ہے، اور ہر سانچے کا اپنا ایک خاص مضمون ہے جو اس لفظ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ صفات اپنے خصوصی معنی بھی رکھتی ہیں، جب حالانکہ بنیادی طور پر ایک ہی مادے سے بھی نکالی ہوئی ہیں۔ چنانچہ جہاں تک قدیر کا تعلق ہے، اس کی بحث میں کے دوران میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک ایسا مضمون بھی ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، کیونکہ قدرت کے بعض معنی ابھی بیان کرنے باقی ہیں۔ وہ مضمون ایک مناظرے سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے، کیونکہ بہت سے اسلام کے دشمن، جن میں عیسائی بھی شامل ہیں اور آریہ ہندو خصوصیت کے ساتھ پیش ہیں، بار بار جو صفات باری تعالی قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں ان پر مختلف رنگ میں اعتراض کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اوپر تو اعتراض بھی اور ٹھٹھے بھی بہت کیے گئے ہیں، اور یہ بحثیں آریوں کی طرف سے اٹھائی گئیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر گناہ پر قادر ہے، خودکشی پر قادر ہے، ہر بد فعل پر قادر ہے۔ عیسائیوں کی طرف سے بھی ہر چیز پر قادر ہونے کے بیان پر اعتراض کیے گئے، لیکن سب سے زیادہ دکھ والی بات یہ ہے کہ خود مسلمان علماء نے بھی ان بحثوں کو اٹھایا اور بڑے بڑے مناظرے ان باتوں پر ہوئے، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی قریب ہی کی تاریخ میں ان مناظروں میں بہت کچھ تو خون ہوا اور بہت سے لوگوں کے گھر لوٹے گئے اور بچے یتیم کیے گئے، ان بحثوں اس وجہ سے کہ یہ بحثیں اشتعال پکڑ گئیں۔ ایک فریق کہتا تھا کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جھوٹ بولے، اور دوسرا فریق کہتا تھا کہ اس بات پر قادر نہیں۔ ایک فریق کہتا تھا خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جسے ہم جنسی گناہ کہتے ہیں وہ جنسی گناہ کرے، اور دوسرا فریق کہتا تھا کہ اس بات پر قادر نہیں۔ پہلے فریق کے خلاف تو جو اعتراض ہے وہ ظاہر و باہر ہے، جس کے نتیجے میں عوام کا اشتعال پکڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دوسرے فریق کے خلاف اس لیے اشتعال آتا تھا کہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں، اس کی آدھی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ ایسی لغو بحثیں کیوں کرتے ہو، تو جواب دیتے تھے کہ یہ مجبوری ہے، یہ امکان کی بحث ہے، اور امکان کی بحث میں کوئی حرج نہیں ہے، جس قسم کی مرضی امکان کی بحث کر لو۔ لیکن انہی لوگوں سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اپنی والدہ کی بدکاری کے امکان پر کیوں بحث نہیں کرتے، تو اس بات پر قتل و خون خرابے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یعنی صرف خدا تعالیٰ کی غیرت ہی ایسی ایک ادنا اور معمولی بات ہے کہ اس پر امکانی بحثیں بے شک جس طرح مرضی اٹھائی جائیں، تصور کو جس گندگی میں چاہو اتار دو، لیکن اپنے عزیزوں اور قریبیوں اور خونی رشتہ داروں اور محبت کرنے والوں اور جن سے تم محبت کرتے ہو ان کے متعلق کوئی ادنا سی بات بھی برداشت نہ کر سکو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چنانچہ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آریوں اور عیسائیوں سے مناظرے ہوئے تو جو موقف اختیار کیا وہ نہایت ہی عظیم الشان ہے اور نہایت گہرا عالمانہ موقف ہے۔ آپ نے دو پہلوؤں سے اس پر بحث فرمائی ہے۔ اول تو قدرت کا معنی کیا ہے؟ جب قدرت کے معنی پر آپ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدرت کا معنی ہے متناسب چیز پیدا کرنے والا، متناسب فعل کرنے والا۔ جیسا کہ میں نے لغوی معنی آپ کے سامنے بیان کیے تھے، ہر وہ چیز جس میں ایسی تساوی پائی جائے، ایسا آپس میں بیلنس، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیمیٹری، توازن، اتنا خوبصورت پایا جائے کہ ذرہ سے بھی فرق نہ ہو۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قدرت کے اندر ہی حکمت شامل ہے،
اس لیے جو چیز بھی حکمت کے خلاف ہے وہ قدرت کے خلاف ہے. جب کہا جاتا ہے کہ قدیر ہے تو قدیر سے مراد یہ ہے کہ وہ حکمت کے فعل کرنے پر قادر ہے. وہ ایسی باتیں کرنے پر قادر ہے جو حسین ہوں، جن کے اندر توازن پایا جائے، جو عیب سے مبرہ ہوں اور جن میں خوبیاں پائی جاتی ہوں. اور یشاء کے معنی پر بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے زور دیا اور فرمایا کہ یشاء سے مراد ہے جو وہ چاہتا ہے. تم میں سے جو نسبتاً پاک لوگ ہیں وہ تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی گندگی کریں. خدا کے متعلق تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ کوئی بے وقوفی والی بات، کوئی گندی بات، کوئی نامناسب اور بیہودہ بات کرنے کے متعلق سوچ بھی سکتا ہے. تو یشاء کا تعلق چونکہ اللہ کی سوچ، اللہ کی فکر، اللہ کے ارادے سے ہے، اس لیے ہر وہ بات جو غلط ہے وہ ویسے ہی خارج از امکان ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر زور دیا کہ ان بحثوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس قسم کی بحثیں گستاخی ہیں اور نہایت ہی نامناسب بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق کوئی دور کی بھی لغو بات سوچی جا سکے. تو یشاء اور قدیر میں دونوں کے اندر یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ خدا جب چاہتا ہے تو غلط بات چاہ سکتا ہی نہیں، ان معنوں میں کہ اس کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے. اور قدرت کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز متوازن ہو اور اچھی ہو اور حکمت سے تعلق رکھتی ہو. بس جب یہ کہیں گے کہ فلاں چیز خدا یعنی گندی چیز نہیں کر سکتا، تو یہ خدا تعالیٰ کی صفت پہ حرف نہیں آتا، بلکہ ایسی بات ہے جیسے کہیں کہ فلاں شخص فلاں تصویر نہیں بنا سکتا جو کسی بڑے آرٹسٹ نے بنائی ہے، فلاں شخص فلاں قسم کی میوزک نہیں بنا سکتا جو کسی بڑے میوزیشین نے بنائی ہے. تو وہاں اس کا قدرت سے عاری ہونا ثابت ہوگا جو نہیں بنا سکتا. اچھے میوزیشین کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ چونکہ گندی میوزک نہیں بنا سکتا اس لیے وہ قادر نہیں ہے. قدرت کا مضمون ہی اعلیٰ تخلیق سے تعلق رکھتا ہے. قدرت کے فقدان کے نتیجے میں بد چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نہ کہ قدرت کے موجود ہونے کے نتیجے میں بد چیزیں سوچی جا سکتی ہیں. اس لیے اگر خدا قدیر ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے قدرت کا فقدان ثابت ہو وہ چیز اس کے اندر شامل نہیں ہے. ایک تو یہ ضروری بات تھی جو بتانے والی تھی. دوسری ایک نیا مضمون ہے جو خدا تعالیٰ نے پہلے خطبے کے دوران مجھے بتایا اور اس کے بعد پھر اس مضمون کو تفصیل سے مجھے سمجھایا. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ خطبے کے دوران جب میں لغوی معنی بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایک معنی اس کا علمہ ہو بھی ہے، یعنی اس نے سکھایا. یہ کہہ کر چونکہ مجھے یاد تھا کہ میرے نوٹس میں کہیں بھی علمہ کا معنی نہیں لکھا ہوا، جب میں نے یہ پڑھا اور آپ کو بتایا تو میں نے دوبارہ نظر ڈالی اور وہاں لکھا ہوا موجود تھا. پھر تردد کے باوجود میں نے دوبارہ پڑھا کہ علمہ بھی ہے، اور جب میں پڑھ چکا تو وہ علمہ کا لفظ غائب ہو گیا. اور فوری طور پر میں تعجب میں مبتلا تھا کہ اس مضمون کو اب کیسے جاری رکھوں، کیونکہ نہ میرے نوٹس میں وہ شامل تھا، نہ مجھے کبھی پہلے تصور بھی آیا تھا کہ قدرہ کا معنی علمہ بھی ہو سکتا ہے. اور چونکہ دوبارہ دیکھنے کے باوجود بہت کھلا کھلا صاف لکھا ہوا موجود تھا، اس لیے میں نے وہ پڑھ دیا. چونکہ اگلا لفظ عظمہ تھا، عظمہ، اس لیے میں نے اس کے ساتھ اس کا تعلق باندھنے کی کچھ کوشش کی، لیکن پوری طرح دل کو تسلی نہیں ہوئی. اس لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک نیا مضمون دکھایا ہے تو اس کے معنی بھی سمجھائے. چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے معنی سمجھائے وہ ایسے حیرت انگیز ہیں اور اتنے وسیع ہیں اور اتنا قطعی طور پر قرآن کریم سے ثابت ہیں کہ پھر مجھے یہ تعجب ہوا کہ اس سے پہلے کسی کا خیال کیوں نہیں اس طرف گیا.
کیونکہ نہ اہل لغات نے نہ اہل تفسیر نے اشارتاً بھی اس بات کا کہیں ذکر کیا ہے۔ علامہ کا معنی ہے سکھانا، اور عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ علامہ کے معنی ایسا سکھانا ہے جس کا تعلق بیان سے ہو اور لفظوں سے ہو، حالانکہ علامہ کا معنی کا تعلق محض لفظوں اور بیان سے نہیں ہے، بلکہ وہ خاموش تعلیم جو فطرت میں ودیت کی جاتی ہے اسے بھی قرآن کریم تعلیم ہی کہتا ہے، اور اس کا لفظوں اور بیان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس تعلیم کو دو حصوں میں بانٹا اور اس کا الگ الگ ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان خدا ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو بنایا، وہ علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھایا۔ تو قرآن کریم کے نزول کا تعلق بیان سے ہے اور ایسی تعلیم سے ہے جو لفظوں میں پیش کی جاتی ہے۔ دوسری جگہ جب خدا تعالیٰ تخلیق عالم کا ذکر فرماتا ہے، آسمان اور زمین اور پھر اس سے نفس کی پیدائش کا، تو وہاں فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَعَلَّمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کو، نفس کو پیدا کیا، یعنی پہلے آسمان والسماء وما بناها، اس سے مضمون شروع ہوتا ہے، والارض وما طحاها، کہ ہم گواہ ٹھہراتے ہیں آسمان کو اور جیسے وہ بنایا گیا، اور زمین کو اور جس طرح وہ ہموار کی گئی۔ پھر فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کو کس طرح خدا نے اسے نہایت ہی عمدہ ترکیب کے ساتھ پیدا کیا اور متوازن کیا، اور جب اسے ٹھیک ٹھاک کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو الہام کیا اس کے گناہوں کے متعلق بھی، اس کی بدیوں کے متعلق بھی، گندی چیزیں جن سے اس کو بچنا چاہیے ان کے متعلق بھی، اور اچھی چیزوں سے متعلق بھی اس کو بیان کیا، اس کو الہام کیا۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، ہم نے اس کو پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، یہاں الہمہا کی بجائے قدرہ کا لفظ استعمال فرماتا ہے، اس کو ہم نے قدرہ کیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی فطرت میں کچھ چیزیں داخل کی، ثم السبیل یسرہ، پھر اسے چلا دیا ان رستوں پر جو اس کے لیے معین کیے گئے تھے۔ بس ان معنوں میں خدا تعالیٰ کے کلام کو ہم دو حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں، ایک وہ کلام جو لفظوں اور بیان سے تعلق رکھتا ہو، اور ایک وہ کلام جو لفظوں اور بیان سے تو تعلق نہیں رکھتا لیکن تمام کائنات میں موجود ہے، اور یہی وہ کلام کا وسیع معنی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ اگر ہم سمندر خدا تعالیٰ کے کلام کو لکھتے اور ختم ہو جاتے لکھتے لکھتے، تو دیکھتا کہ خدا کا کلام ختم نہیں ہوا، خدا کے کلمات ختم نہیں ہوئے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ ہم ایسے اور بھی سمندر اس کو لکھنے کے لیے لے آتے۔ تو جہاں تک خدا تعالیٰ کے ظاہری کلام، لفظی کلام کا تعلق ہے، یہ تو اگر 1,24,000 انبیاء کے سارے کلاموں کو اکٹھا بھی کر لیا جائے اور تمام انسانوں نے آج تک جو کچھ بھی لکھا ہے
یا جو کچھ لکھ سکتے ہیں آئندہ ان سب کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تو سمندر چھوڑ کے ایک ندی بھی ختم نہیں ہوگی. ایک ندی کی سیاہی بھی غالب آ جائے گی اس کلام کے اوپر لکھنے کے لحاظ سے. وہ کون سا کلام ہے جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم سمندروں کو حکم دیتے کہ وہ لکھیں تو وہ خشک ہو جاتے اور بھی ویسے لے آتے, تب بھی کلام الہی, کلمات الہی ختم نہیں ہو سکتے تھے. تو یہی وسیع تر مضمون ہے کلام کا کہ ایک کلام ہے جو لفظی ہے اور بیان سے تعلق رکھتا ہے. ایک کلام ہے تقدیری ہے جو خدا کی ایسی قدر سے تعلق رکھتا ہے جو ہر چیز میں جاری کی گئی ہے اور باریک در باریک احکامات اس کے اندر داخل کیے گئے ہیں جو اپنے وقت پر کھلتے ہیں, جیسا کہ میں پہلے معنی بیان کر چکا ہوں. اور یہ سب تعلیم الہی کے نتیجے میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ تعلیم نہ کرتا فطرت کو تو کسی چیز میں کوئی بھی صفت نہ ہوتی. ہائیڈروجن جس طرح بیہیو کر رہی ہے, یا کاربن ڈائی آکسائڈ جس طرح بیہیو کرتی ہے, یا دوسرے مادے ہیں مختلف جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یا الگ الگ بعض صفات دکھاتے ہیں, جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان سب کے اندر خواہ وہ زندگی رکھتی ہوں یا زندگی سے آری ہوں, جتنی بھی صفات جلوہ گر ہیں یہ ساری تعلیم کی طرح ہیں اور اس کی تعلیم دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اور خود بخود جاری ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہم کر لینا کہ یہ چیزیں خود بخود اتفاقاً ہوئی ہیں یا اتفاقاً جاری ہیں بالکل غلط ہے. یہ خدا کی تقدیر کے ساتھ جاری ہیں اور وہ تقدیر ہر وقت کام کر رہی ہے. بس ان معنوں میں تقدیر کا ایک اور معنی بھی ہمیں سمجھ آ گیا. قدر خیر ہی و شر ہی, قدر و خیر ہی و شر ہی کا ایک اور مفہوم ہمارے سامنے ابھر آتا ہے. تقدیر عام کیا چیز ہے؟ تقدیر عام یہی تعلیم عام ہے جو ہماری فطرت کے اندر لکھی ہوئی ہے اور جسے اب سائنسدان پڑھنے کے اہل بھی ہو گئے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں فطرت میں لکھی ہوئی ہے تو واقعتاً لکھی ہوئی ہے, ایسی چیز نہیں ہے جو فرضی ہے یا محاورتاً ہم کہہ رہے ہیں, بلکہ انسانی زندگی یا حیوانی زندگی میں تو سائنسدان ان کوڈز کو بریک کرنے کے قابل ہو چکے ہیں اور باقاعدہ ڈی کوڈ کرنے کے بعد وہ پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہر حیوان کی ہر زندگی کے ذرے میں یہ تعلیم چھپی ہوئی موجود ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے, اور اس تعلیم کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا. بیان کی جو تعلیم ہے اس کے خلاف انسان جا سکتا ہے, لیکن یہ جو تعلیم ہے خاموش تعلیم, اس کے خلاف انسان جا نہیں سکتا. اسی لیے اس کا نام تقدیر رکھا, اسی لیے کہتے ہیں تقدیر الہی اٹل ہے. تو تقدیر الہی جو عام معنی رکھتی ہے وہ یہی معنی ہے. چونکہ فطرت میں خدا تعالیٰ نے جو چیزیں داخل فرمائیں اور لکھ دی کہ ایسے ہوگا, تو آپ جب کہتے ہیں لکھی ہوئی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, ٹل نہیں سکتی جو لکھی ہوئی ہو, اس کا یہی معنی ہے. ہر چیز لکھی ہوئی ہے, ایک ایک ذرے کے اندر اس کی تمام حرکات و سکنات جو اس نے کرنی ہیں وہ لکھی ہوئی موجود ہیں. کچھ بہت معمولی حصہ ایسا ہے جو سائنسدان پڑھ سکے ہیں, لیکن لامتناہی ایسا حصہ بھی موجود ہے جسے وہ پڑھ نہیں سکتے. صرف جب وہ لکھی ہوئی کے مطابق ایک حرکت ہوتی ہے تو اس حرکت کو وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے اس تک ابھی ان کی نگاہ نہیں جا سکی. ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں جب سائنس ترقی کرے تو کچھ اور مضامین بھی لکھے ہوئے وہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں. اس کو عام محاورے میں بھی تعلیم ہی کہا جاتا ہے. چنانچہ غالب اپنے ایک شعر میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم, میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. کہ جب سورج کا عکس پڑتا ہے
تو شبنم کے قطرے کو تعلیم ہی یہی ہے کہ وہ غائب ہو جائے، وہ فنا ہو جائے، سورج کا نظارہ کرے اور ایک ہی دید کے ساتھ وہ خود فنا ہو جائے۔ کہتا ہے اے میرے محبوب، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، میری فطرت میں بھی محبت نے یہی تعلیم لکھ دی ہے کہ میں تمہیں دیکھوں اور خود فنا ہو جاؤں۔ یہ تو دنیا کے لحاظ سے تو قصے ہیں اور ہرگز ماننے کی باتیں نہیں ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے اپنے وجود کو مٹا دے، مگر مذہبی دنیا میں ایسا واقعتاً نظر آتا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خدا کا جلوہ دیکھا تو اپنے وجود کو مٹا دیا۔ آپ کو یہ تعلیم تھی، آپ کی یہ تقدیر یہی تھی کہ خدا جلوہ گر ہو اور خود محمد مصطفیٰ کا ذاتی وجود مٹ جائے اور کلیتاً خدا جلوہ گر ہو جائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی تعلیم تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھیں اور اپنے وجود کو مٹا دیں۔ چنانچہ اسی سے ہمیں ذل کا مضمون سمجھ آیا۔ یہ وہ تعلیم ہے جسے ہم تقدیر بھی کہتے ہیں، اور ان معنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا کہ قدرت کا معنی تعلیم بھی ہے، اور جب اس پہلو سے ہم غور کرتے ہیں تو قدرت کا سب سے زیادہ وسیع، سب سے زیادہ اطلاق پانے والا معنی ہے ہی تعلیم۔ ہر وہ بات جو سکھائی جائے لفظوں سے بالا ہو کر، جو فطرت میں داخل کر دی جائے، جس کی قوت اتنی زیادہ ہو کہ وہاں انکار کی مجال ہی کوئی نہ ہو، اور لازماً اس تعلیم کے مطابق چلنا ہو کسی نے، اس تعلیم کو تقدیر کہا جاتا ہے، اور یہی قدرت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اب میں دوسرے مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں نے بیان کیا تھا، قادر اور مقتدر۔ قادر اور مقتدر اور قدیر، ان تینوں صفات میں عموماً زیادہ فرق نہیں کیا جاتا، اور لغت کی کتابیں لکھنے والے کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر تینوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن جہاں تک قرآن کریم کے استعمال کا تعلق ہے، قرآن کریم نے ان تینوں الفاظ کو الگ الگ مخصوص معنوں میں استعمال کیا ہے، اور بعض الفاظ کو زیادہ عمومی طور پر استعمال کیا ہے، بعض کو نسبتاً کم عمومی طور پر یعنی خصوصی طور پر، اور الگ الگ محلات کے لیے بعض الفاظ کو چنا ہے۔ قدیر کا لفظ سب سے زیادہ عموم اپنے اندر رکھتا ہے، چنانچہ تخلیق عالم کے متعلق جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں ذکر ہے وہاں قدیر کا لفظ ملتا ہے، مقتدر اور قادر نہیں ملتا۔ لیکن قدیر کا حوالہ دے کر جب کوئی نئی قدرت کی جلوہ نمائی دکھانا مقصود ہو تو وہاں لفظ قادر کا استعمال آتا ہے۔ یعنی قدیر کو قرآن کریم زیادہ عمومی صفت کے طور پر پیش فرماتا ہے، جو ہر میدان میں کار فرما نظر آ رہی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ تخلیق اول، پہلی مرتبہ جو کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، اور پھر اس میں جاری خدا کی قدرت جو دکھائی گئی ہے۔ جب خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اس مضمون کو بیان فرماتا ہے تو خدا کی صفت قدیری کا بیان کا ساتھ ہی ذکر فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جب ایک خدا کی قدرت کا ایسا جلوہ دکھانا مقصود ہو جو عام جاری تقدیر کے علاوہ ہو، اور جاری تقدیر سے انسان جتنا روز مرہ روشناس ہونے کے بعد اس کو نظر انداز کر بیٹھا ہے، جب یہ بتانا مقصود ہو کہ جاگو اور ہوش کرو، وہ خدا جس نے یہ سب کچھ جاری کیا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے، تو وہاں لفظ قادر استعمال فرماتا ہے۔ یعنی ایسا قدرت کا جلوہ جو کبھی کبھی بیدار کرنے کے لیے آتا ہو، عام جاری جلوے سے مختلف مضمون پیدا کرتا ہو، عام تخلیق سے ہٹ کر ایک نئی تخلیق بناتا ہو، وہاں قادر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اور اس مقتدر عموماً اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں مقابلے کے بھی معنی پائے جاتے ہوں. مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مخالفین پر غلبے کا مضمون بیان ہوگا تو وہاں قادر اور قدیر کی نسبت، قادر کا لفظ بھی بعض جگہ آتا ہے مگر زیادہ تر اقتدار کا مضمون ہے، اس لیے مقتدر صفت بیان کی جاتی ہے. اور یہ چونکہ باب تکلف سے ہے، تفاعل، اس میں مقابلے کا مضمون خود بخود پایا جاتا ہے. تو جب دشمن خدا کی قدرت پر غلبہ پانے کی کوشش کریں، اس وقت جب خدا کی قدرت جلوہ دکھاتی ہے تو وہ مقتدر کی قدرت ہے جو جلوہ گر ہو رہی ہوتی ہے. چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر. علی کل شیء قدیر کا محاورہ تو شروع سے آخر تک چونکہ عمومیت رکھتا ہے، ہر چیز پر ثابت آتا ہے، لیکن لفظ قادر وہاں استعمال فرمایا جہاں عام قدرت کو تو لوگ تسلیم کر رہے ہیں، خدا کے قدیر ہونے کے ان معنوں میں تو قائل ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک نئی تخلیق پر قدرت کا انکار کر رہے ہیں. وہاں فرمایا لم یعی بخلقہن، جس قدیر خدا نے پہلی تخلیق جاری فرمائی تھی، یہ نہ سمجھو کہ وہ اب اپنی تخلیق سے عاجز آ چکا ہے، یا جو کچھ تخلیق کر چکا اسی پر ختم کر بیٹھا ہے. لم یعی بخلقہن، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد خدا کی قدرت کا ان کے ساتھ تعلق نہیں رہا یا اس کی محتاج نہیں رہی. جاری تعلق ہے ایک جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. لم یعی بخلقہن، ابھی بھی ان میں تخلیق ہو رہی ہے، ابھی بھی نئی نئی قسم کی ان میں ڈیولپمنٹس اور ایوولوشنز کئی مضمون کی جاری ہیں اور تم دیکھ نہیں رہے ان کو. بقادر علی ان یحیی الموتى، یہی قدیر خدا ہے جو اس بات پر بھی قادر ہے. یہاں لفظ قادر اس معنوں میں استعمال ہوا کہ عام قدرت سے ہٹ کر ایک نئی جلوہ نمائی فرمائے گا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے. پھر جہاں بھی تعجب کا مضمون آتا ہے وہاں قدیر کی بجائے قادر کا لفظ استعمال فرمایا جاتا ہے. ایحسب الانسان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جوڑ نہیں سکتے؟ پھر نہیں، ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ اس کا انگ دوبارہ اکٹھا کر دیں، ذرہ دوبارہ جوڑ دیں. پھر فرماتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. کہ تم محض تعجب کی وجہ سے خدا کی نئی تخلیق کا انکار کرتے ہو، یعنی آئندہ کو تو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہو، لیکن ماضی میں جو گزر گیا ہے اس پر تعجب ہی نہیں کر رہے تم کچھ، حالانکہ وہ زیادہ تعجب کے لائق بات ہے. جو کچھ ہو چکا ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے، اتنا تعجب میں مبتلا کرنے والا ہے کہ اگر تم اس کو دیکھو اور اس کی کنہ تک پہنچو اور تعجب میں مبتلا ہو تو تعجب تو کوئی اعتراض کی وجہ ہی پھر باقی نہیں رہتا. یعنی مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرما رہا ہے اس مضمون کو کہ اکثر نئی زندگی پر کا انکار تعجب کی بنا پہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہم مر کھپ جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کتنا مشکل کام ہے، بظاہر ناممکن نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے وقوفو، تعجب کے نتیجے میں اگر تخلیق نہیں ہو سکتی تو تمہاری تخلیق اول کہاں سے ہو گئی؟ اس میں تو زیادہ تعجب کے محرکات موجود ہیں اور موجبات موجود ہیں. اتنا تعجب انگیز ہے مضمون تمہاری تخلیق اول کا کہ اس پر غور کرو، پھر سوچو کہ جس خدا نے یہ تخلیق پیدا کر دی تھی وہ اس کی تخلیق نو پر کیوں قادر نہیں ہو سکتا.
جو کچھ بھی نہ ہو اس سے ایسا حیرت انگیز تخلیق کا نظام پیدا کر دے، کچھ ہو تو اس سے پھر آگے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ مضمون ہے، نسبتاً کم تعجب کی بات ہے۔ فرماتا ہے کیا وہ کسی وقت پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا یہ تعجب کرنے والا انسان، جو اپنی مناسب حال جگہ میں ڈالا گیا، پھر وہ ایک چمٹنے والا لوتھڑا بن گیا، پھر اس خدا نے اس کو اور شکل میں تبدیل فرما دیا اور پھر آخر اسے مکمل کر دیا۔ یعنی کچھ بھی نہیں تھا، محض گندگی کا ایک کیڑا تھا جس سے اتنا کامل انسان خدا نے بنا دیا۔ پھر اسے جوڑا جوڑا کر کے بنایا۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی مضمون سے پہلے جو حیوانی حالت میں انسان گزرا ہے اس کا ذکر پہلے فرمایا جا رہا ہے۔ زندگی کے آغاز سے مضمون چلایا گیا ہے کہ مختلف حالتوں سے زندگی گزرتی ہوئی آگے بڑھی، یہاں تک کہ پہلے جوڑا جوڑا نہیں تھی، پھر اسے جوڑا جوڑا بنایا گیا، یعنی نر مادہ کی تمیز کی گئی، یعنی نر اور مادہ کی شکل میں بنایا گیا۔ کیا یہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں سے زندہ پیدا کر سکتے؟ پھر اسی مضمون کو آگے بیان فرماتا ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر نہیں کہ ان کی طرح کی اور مخلوق پیدا کر دے؟ یہاں مضمون کو اور بھی پیچھے لے جایا گیا ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی طرف توجہ پھیر دی گئی۔ اتنا وسیع نظام کائنات کا موجود ہے، اس کی تخلیق پر تم کیوں غور نہیں کرتے کہ کتنا حیرت انگیز نظام ہے، اور یہاں آ کر اٹک جاتے ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ جو تم موجود ہو، تمہیں ایک نئی تخلیق نہیں مل سکتی، اور جب کچھ بھی نہیں تھا اس سے اتنی عظیم و شان تخلیق ہو گئی، اس پر تم تعجب نہیں کرتے۔ پھر فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ۔ ہرگز نہیں، جو تم سوچ رہے ہو غلط ہے۔ اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جو مشارق کا بھی رب ہے اور مغارب کا بھی رب ہے۔ یعنی ہر جو نئی صبح طلوع ہوتی ہے اور جہاں جہاں سے کسی قسم کی بھی کوئی صبح طلوع ہوتی ہے، ایک نیا نظام بنتا ہے، اس سب کا بھی خدا ہی رب ہے۔ اور جب ایک نظام تباہ ہوتا ہے اور غرق ہو جاتا ہے، جب ایک قوت ابھرتی ہے اور پھر ڈوب بھی جاتی ہے، تو جس معنی میں بھی کوئی چیز ڈوبتی اور نظر سے غائب ہوتی ہے، اس کا بھی وہ رب ہے۔ یعنی خدا سے دور کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی، خدا سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس کی قسم میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ وہ قومیں جو خدا کے انبیاء کی مخالفت کرتی ہیں ان کو لے جائیں، ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ہم ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ یہ بھی وہی مضمون ہے، دوسرے رنگ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ان باتوں پر غور کر کے جہاں جہاں بھی لفظ قادر کا استعمال ہوا ہے، وہاں غور کرنے سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ خدا کی ایک اور تقدیر کا ذکر چل پڑا ہے جس کا تعلق دین اور مذہب سے ہے۔ یعنی پہلے جو قدیر کے اندر جس قدرت کا ذکر تھا، جو تقدیر عام تھی، اس کا خدا تعالیٰ کی ہر تخلیق سے تعلق ہے، وہ عام ہے، جاندار سے بھی ہے، بے جان سے بھی ہے، ہر جگہ خدا نے ایک تعلیم دے رکھی ہے جس سے کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ پھر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کو ظاہر فرمایا، یا اس سے پہلے دوسری کتب نازل فرمائیں، اور ایک نئی تخلیق بنائی جو مذہبی دنیا کی تخلیق ہے۔
اس تخلیق میں عام قانون سے ہٹ کر کچھ قوانین ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ سب سے اہم قانون یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے جس کے لیے تم جواب دہ ہوگے، اور تمہیں دوبارہ اس لیے زندہ کیا جائے گا کہ تمہاری جواب طلبی کی جائے کہ تم نے اس مقصد کو پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اور جزا اور سزا کے لیے تمہیں ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، اور جو حقدار ہے سزا کا اس کو سزا دی جائے، جو جزا کا حقدار ہے اسے جزا دی جائے۔ یہ جو قدرت ثانیہ ہے خدا تعالیٰ کی، تقدیر کا نیا اظہار ہے۔ جہاں جہاں اس سے یہ اظہار کیا جاتا ہے وہاں قادر کا لفظ قدیر کی نسبت زیادہ استعمال ہوا ہے، بلکہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ لفظ قادر کا استعمال یہاں ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو تقدیر جاری ہوئی ہے انسانوں کے اوپر، اور نبوت کی جو تقدیر اس سے پہلے سے جاری تھی، اور ایک نیا قانون جاری ہوا جس میں کچھ اختیار بھی ہے بندے کو، وہ تقدیر ہے جس کا ذکر خدا کی صفت قادر کے تحت کیا جا رہا ہے۔ قدیر سے بچنے کا کوئی اختیار نہیں تھا بظاہر کیا بباطن کسی معنی میں بھی انسان بچ نہیں سکتا، لیکن قادر کی تقدیر سے ان معنوں میں انسان کچھ بھاگتا ہے کہ اسے اختیار دے دیا گیا ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، لیکن ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ بالآخر تم خدا کی طرف لوٹو گے، بالآخر تمہیں لازماً وہاں پہنچ کر جواب دہی کرنی ہوگی اور تم بچ نہیں سکتے۔ تو غالب تو ہے وہ تقدیر کہ آخر انسان اس میں پکڑا جائے گا، لیکن وقتی طور پر مہلت دیتی ہے۔ جیسے آپ کسی چھوٹے سے بچے کو کچھ دیر کے لیے آگے بھاگنے دیتے ہیں اور بظاہر اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ سے آگے نکل جائے، لیکن جانتے ہیں کہ کب اور کس وقت جب آپ چاہیں گے، جب آپ فیصلہ کریں گے اس کو پکڑ لیں گے۔ تو ایسی تقدیر کا ذکر جہاں قرآن کریم میں ملتا ہے وہاں لفظ قادر کا استعمال ہوتا ہے، اور تخلیق نو سے تعلق ہے۔ چونکہ قرآن کریم انسان کی مذہبی تخلیق کو تخلیق نو قرار دیتا ہے، خلق آخر قرار دیتا ہے، اس لیے خلق آخر کا مضمون کا قادر خدا تعالیٰ کے قادر ہونے کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور مقتدر اسی مضمون میں آگے بڑھتا ہے۔ جب بزور بجبر لوگ خدا کی اس تقدیر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ مقتدر بن کے ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور اپنے پیاروں کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کے مخالفین کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ کہ دیکھو فرعون بھی اس سے پہلے آیا تھا اور گزرا تھا، اور وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور فرعون کی قوم کے سامنے، اس کے پیچھے چلنے والوں کے سامنے کئی قسم کے انذاری نشان پیش کیے گئے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، کلھا کلیتاً، فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، ہم نے ان کو اس طرح پکڑا جس طرح ایک عزیز غالب طاقت والی ہستی جو مقتدر ہو وہ پکڑا کرتی ہے۔ جب قدرت گھیرا ڈال لیتی ہے خدا کا، جب مخالف کے مقابل پر جوش کے ساتھ جلوہ دکھاتی ہے، اس وقت خدا تعالیٰ کی صفت قدیر یا قادر کے ذکر کی بجائے مقتدر کی صفت بیان فرمائی جاتی ہے۔ متکلف جس طرح تکلیف کر کے کام کرتا ہے، غیر معمولی توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے، کوشش کے ساتھ کام کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہاں خدا کی تقدیر عام جاری نہیں رہی، اب کوشش کرے گی، بڑے جلال کے ساتھ ظاہر ہوگی، اور جو بھی اس کے پیاروں پر حملہ آور ہوتے ہیں انہیں لازماً مٹائے گی، انہیں لازماً ناکام بنا کے دکھائے گی۔ اب عام تقدیر کا یہاں مقام ہی نہیں رہا۔ اس تقدیر کی روح سے اگر مخالف بھی نتیجہ نکلتا ہو تو مقتدر خدا کی تقدیر اس نتیجے کو ناکام بنا دے گی اور ایک نیا نتیجہ پیدا کر کے دکھا دے گی۔ ان معنوں میں مقتدر، قدیر اور قادر دونوں سے زیادہ غلبے کے ساتھ
اپنی قدرت نمائی کرتا ہے، لیکن ایک پہلو سے یہ مضمون محدود ہو جاتا ہے، یعنی صرف خدا کے پاک بندوں کے لیے یہ تقدیر جوش دکھاتی ہے، تو یہ تقدیر خاص بھی ہے، اس لحاظ سے محدود ہے، اور چونکہ تقدیر خاص ہے اس لیے زیادہ طاقتور بھی ہے اور زیادہ غالب بھی ہے۔ تو تین قسم کی تقدیریں ہمیں نظر آئیں، تقدیر عام اور تقدیر خاص جو مذہبی تقدیر ہے، اور پھر اخص یعنی مقتدر کی تقدیر۔ پھر قرآن کریم اسی مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں بیان فرماتا ہے، وَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ اگر ہم تجھے لے بھی جائیں، یعنی اپنے پاس بلا بھی لیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم لازماً ان لوگوں سے تیرا انتقام لیں گے، یعنی تو ہمیشہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں، لیکن جس مقتدر خدا سے تیرا تعلق ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے اگر تیرے دشمن مٹ جائیں تو وہ مٹ جائیں گے، ضروری نہیں کہ ان کے کام کو جاری رکھنے والے ہوں، لیکن تو اگر نہ رہے اس دنیا میں تو تیرا کام نہیں مٹنے دیا جائے گا، اور جنہوں نے تجھ پر ظلم کیے ہیں ہم ان سے لازماً انتقام لیں گے۔ لیکن بعد کے وعدے صرف نہیں ہیں، اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، او میں استثناء بتایا جاتا ہے، فرمایا یہ نہیں کہ ہم مستقبل کے وعدے کر رہے ہیں کہ پہلے تجھے واپس بلا لیں گے اور پھر ان سے انتقام لیں گے، کچھ حصہ ایسا بھی ہوگا جو او کے تابع ہے کہ تیری زندگی میں تجھے بھی دکھائیں گے کہ کس طرح خدا مقدرت رکھتا ہے، اقتدار رکھتا ہے ان لوگوں کے اوپر، تیرے مضمون کو غالب کرے گا اور ان کے مضمون کو مغلوب کر کے دکھائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے مختلف جگہ بہت ہی لطیف تفاسیر پیش فرماتے ہیں، لیکن پہلے میں اس سے کہ مقتدر کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض تفاسیر کے نمونے پیش کروں، جہاں جہاں آپ نے لفظ قادر کا استعمال کیا ہے اور بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اس کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے شک قادر ہے، مگر وہ اپنے تقدس اور ان صفات کے خلاف نہیں کرتا جو قدیم سے الہامی کتب میں بیان کی جا رہی ہیں، گویا کہ ان کے خلاف اس کی توجہ ہوتی ہی نہیں۔ جو قدیم سے الہامی کتابوں میں باتیں بیان کی جا رہی ہیں، فرمایا ان کے خلاف وہ نہیں کرتا کیونکہ ان کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہی نہیں۔ لیکن اس مضمون کو چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس لیے اس کے کچھ حصے چھوڑ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، وہ ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے، وہ کامل اختیار رکھتا ہے، یمح اللہ ما یشاء، جس چیز کو چاہتا ہے اسے مٹا بھی دیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے وہ جوتشی کی طرح نہیں، وہ ایک حکم صبح دیتا ہے اور رات کو اس کے بدلنے پر کامل اختیار رکھتا ہے۔ ما ننسخ من آیت والی آیت اس پر گواہ ہے۔ پس قادر صفت کا قدیر سے جو تعلق ہے، اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کھولا ہے کہ جاری تقدیر ہے ایک، وہ بھی خدا کی جاری ہوئی تقدیر ہے، مگر وہ ایسی نہیں کہ جو خدا کو عاجز کر دے کہ اسے بدل نہ سکے۔ اپنے وجود کو دکھانے کے لیے قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت۔ اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے کہ اگر وہ خدا یہ غیر معمولی تقدیر جاری کرنا چھوڑ دے تو لوگ یہی کہیں گے کہ خود بخود چیزیں پیدا ہوئیں، خود بخود جاری ہوتی تھیں، خود بخود جاری رہیں گی، اور کسی تیسری بیرونی ہستی کے وجود کی ضرورت کوئی نہیں۔
اس وہم کو مٹانے کی خاطر خدا ایک ایسی تقدیر بھی دکھاتا رہتا ہے جو وقتاً فوقتاً جلوہ گر ہوتی ہے اور وہ عام تقدیر سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ عمومی تقدیر کے برخلاف اس پر غالب آنے والی اپنی دوسری تقدیر کو جاری فرمائے۔ فرماتے ہیں اس خدا پر ایمان لانے سے کیا مزہ جو قریب قریب بتوں کے ہو، یعنی بتوں کی طرح کا ہو، نہ سنتا ہو نہ جواب دے۔ اس خدا پر ایمان لانے سے، ہاں اس خدا پر ایمان لانے سے مزہ آتا ہے جو قدرتوں والا خدا ہے۔ جو ایسے خدا پر ایمان نہیں لاتا اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور تصرفات پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا خدا بت ہے۔ اصل میں خدا تو ایک ہی ہے مگر تجلیات الگ ہیں۔ جو اسباب کا پابند ہے اس سے ایسا ہی سلوک ہوتا ہے، اور جو متوکل ہے اس سے وہی۔ اگر خدا تعالیٰ ایسا ہی کمزور ہوتا تو پھر نبیوں سے بڑھ کر کوئی ناکام نہ ہوتا، کیونکہ وہ اسباب پرست نہ تھے مگر خدا پرست اور متوکل تھے۔ یہاں جو مضمون ہے وہ قدیر اور قادر کے تعلق کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے۔ جب ہم اسباب اختیار کرتے ہیں تو یہ وہی چیز ہے جو خدا تعالیٰ کی ایک جاری تقدیر ہے، اس کے سوا تو اسباب کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب صرف اسباب ہی اختیار کرنے لگ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی دوسری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے جو وقتاً فوقتاً اس سے تعلق کی بنا پر، یعنی مذہب کے نتیجے میں جاری ہوتی ہے، جس کا تعلق قادر سے ہے، تو پھر صرف اسباب ہی کے بندے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے بھی ایک خدا ظاہر ہوتا ہے، ان سے تعلق نہیں توڑتا، لیکن جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا ہی خدا ان کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ چونکہ اس کی اسباب کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں تو صرف اسباب کی تقدیر تک محدود خدا ان کے لیے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ یہ مغربی قوموں نے جتنی بھی دنیا میں ترقی کی ہے یہ اسباب کے ذریعے کی ہے، اور اسباب کے خدا سے تعلق قائم کر کے کی ہے۔ خدا سے ہٹ کر یہ بھی نہیں ترقی کر سکتے، لیکن ان کے لیے صرف اسباب کی تقدیر محدود ہو چکی ہے۔ فرمایا اگر صرف یہی تقدیر ہوتی تو انبیاء تو جیتے جی مر جاتے، کیونکہ ان کے پاس تو اسباب ہوتے ہی نہیں مقابلے کے لیے۔ یہ اتنے تھوڑے، اتنے حقیر ہوتے ہیں دشمن کے اسباب کے مقابل پر کہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ فرمایا وہ تو مر جاتے جیتے جی، لیکن نہیں، ان کے لیے ایک اور تقدیر خدا کی جاری ہوتی ہے، اور وہ اس کی مذہب کی تقدیر ہے جو اس سے زندہ تعلق رکھتا ہے۔ اس کے لیے خدا قادر کے طور پر بھی جلوہ گر ہوتا ہے، عام تقدیر کو مٹا کر ایک نئی تقدیر بناتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا، خدا کی قدرتوں کا حصر دعویٰ ہے خدائی کا۔ پھر فرماتے ہیں قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ یعنی یہاں بولنے والا خدا منظر پر ابھر آتا ہے، یعنی مخلوق ایک ایسے خدا کی واقف ہو جاتی ہے جو بولنے لگ گیا ہے۔ سائنسدانوں کا خدا تو وہ گونگا خدا ہے جو جاری ہے، جس کی تقدیر جاری تو ہے، لیکن اس تقدیر میں وہ نہ رد و بدل کرنے کے اہل ہیں، نہ ان کے لیے وہ تقدیر ٹلتی ہے کسی طرح۔ لازم ہے ان پر کہ 100% اس تقدیر کی پیروی کریں، غلامی اختیار کریں، اور پھر جو فائدہ اٹھانا ہے اسے اٹھائیں۔ لیکن ایک زندہ فعال خدا سے وہ تقدیر ان کا تعلق قائم نہیں کرتی۔ اسی لیے اکثر سائنسدان جس خدا تک پہنچے ہیں وہ ایک تصوراتی خدا ہے جس کا ہونا وہ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ ایک زندہ تعلق والا خدا ان پر کبھی ظاہر نہیں ہوتا، نہ وہ اس کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہوگا، قدرت کاملہ میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایسا وجود جو انسانی معاملات میں دلچسپی لے، ان سے دخل دے، ان سے پیار کرے، ان کو سزا دے، ایسا خدا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس سے ان کا تعلق قائم ہی نہیں ہوتا، وہ خدا کی دوسری قدرت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ قدرت کاملہ پر یقین رکھنے لگ جاتے ہیں انسان،
تب خدا ان پر ظاہر ہوتا ہے، ان سے بولتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ بس ایسا خدا جب جلوہ گر ہو جائے تو اس وقت انسان کے لیے دعا کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے، اور تبھی مذہب میں دعا پر غیر معمولی زور دیا جاتا ہے، تبھی قرآن کریم نے دعا پر غیر معمولی زور دیا، تبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں دعا کے متعلق اتنا کچھ سکھایا کہ آپ گزشتہ صدیوں کا مواد اکٹھا کر کے دیکھ لیں، جو کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کے مضمون پر لکھا ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا وہ سب کچھ، اپنے مواد کی کثرت کے لحاظ سے بھی اور مضمون کی گہرائی کے لحاظ سے بھی، کیونکہ جب ایک قدرتوں والا خدا ہے جو بولتا بھی ہے، جو اپنے پیاروں سے پیار کرتا ہے اور پھر ان کی تائید فرماتا ہے، ان کے لیے غیرت دکھاتا ہے، ایسے خدا سے ایک تعلق قائم ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے قادر خدا سے تعلق کے لیے اس کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے کہ آپ کی نظم میں بھی، آپ کی نثر میں بھی بکثرت حیرت انگیز اثر کرنے والی دعائیں نظر ملتی ہیں، اور سب کے نمونے تو پیش کیے ہی نہیں جا سکتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے اس سے بہت زیادہ ہے جو نہیں ملتا، کیونکہ وہ رات کی خاموش دعائیں تھیں جو سب کی سب نہ بیان ہوئی نہ لکھی گئیں، اور دن کی خاموش دعائیں بھی تھیں۔ ہر وقت دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہتا تھا اور خدا کے حضور کچھ نہ کچھ مناجات کرتا رہتا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں ان میں بھی جہاں قادر کا ذکر ہے بہت ہی وسیع مضمون وہاں نظر آتا ہے، اور صاف دکھائی دیتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے غلبے کے لیے ایک ذرہ بھی اپنی ذات پر یا ان ذرائع پر بھروسہ نہیں تھا جو ایک دنیا دار کی نگاہ دیکھ سکتی ہے، خالصتاً اللہ کی قدرت پر بھروسہ تھا۔ اسی لیے میں اس مضمون کو یہاں تک لایا ہوں تاکہ جماعت کو اس بات کی طرف متنبہ کروں، اسباب بھی چونکہ خدا کی ایک تقدیر کا حصہ ہیں، اس لیے ان سے روگردانی بھی ایک قسم کا تکبر ہے جو خدا تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس لیے انبیاء کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسباب بھی اختیار کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کھول دیا گیا اور خوب کھول دیا گیا کہ رعایت اسباب اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اسباب تمہیں کسی مقام تک پہنچائیں گے، تمہیں جو بھی غلبہ نصیب ہوگا وہ تمہارے اسباب کے بغیر، ان کے سہارے کے بغیر خالصتاً اللہ کی طرف سے نصیب ہوگا، اور تعلق الہی کا وہ ایک جلوہ ہوگا۔ اس لیے دعائیں کرو، اور اصل بنا دعا پر ہے، اصل بنا اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے۔ تو ہم اسباب بھی اختیار کریں گے اس لیے کہ وہ قدیر خدا کی جلوہ نمائی ہے، اور ہم خدا کی کسی صفت کے کسی حصے سے بھی مستغنی نہیں ہو سکتے، لیکن اصل بنا ہماری قادر خدا سے تعلق جوڑنے پر ہے، کیونکہ جب تک ہم قادر خدا سے تعلق نہیں جوڑیں گے، قدیر خدا سے تعلق رکھنے والے تو اتنے زیادہ ہیں، اور اسباب کے بندے اس کثرت سے ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ ان کو اسباب بھی ملے ہوئے ہیں کہ اسباب کے مقابل پر اسباب کے ذریعے ہم غالب نہیں آ سکتے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعائیں کی بھی اور دعائیں سکھائیں بھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ پھر ان دعاؤں کو خدائے قدیر نے اور خدائے قادر نے قبول بھی فرمایا، اور اس قبولیت کا ذکر بھی آپ فرماتے ہیں تیری رحمت ہے میرے گھر کا شہتیر، میری جان تیرے فضلوں کی پناہ گیر، حریفوں کو لگے ہر سمت سے تیر، گرفتار آ گئے جیسے کہ نخچیر، ہوا آخر وہی جو تیری تقدیر، بھلا چلتی ہے تیرے آگے تدبیر، خدا نے ان کی عظمت سب اڑا دی، فسبحان الذی اخذ العادی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تدبیر بھی
دو معنی رکھتی ہے. ایک وہ تدبیر ہے جو خدا تعالیٰ کی تقدیر کو اختیار کرنے کے نتیجے میں کی جاتی ہے. وہ تدبیر کامیاب ہوتی ہے عموماً سوائے اس کے کہ خدا کی کسی غالب تقدیر سے ٹکرا جائے. اور ایک تدبیر ہے جو خدا تعالیٰ کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کی جاتی ہے. وہ لازماً ہر صورت میں ناکام ہوتی. بس یہاں جس تدبیر کا ذکر فرمایا گیا ہے اس تدبیر کی ناکامی کا ذکر فرمایا گیا ہے. پھر جماعت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نصیحت فرماتے ہیں اگر مصائب کے وقت میں تم مومن ہو اور خدا تعالیٰ سے صلح کرنے والے اور اس کی محبت میں آگے قدم بڑھانے والے ہو تو وہ رحمت ہے تمہارے واسطے، کیونکہ خدا قادر ہے کہ آگ کو گلزار کر دے. اگر تم فاسق ہو تو ڈرو کہ وہ آگ ہے جو بھسم کرنے والی ہے اور غضب ہے جو نیست و نابود کرنے والا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدائے قادر کے ایک ایسے جلوے سے فائدہ اٹھانے کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں جس طرف عموماً لوگوں کا خیال نہیں جاتا. ہم عموماً خدائے قادر کو آفاقی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی گرد و پیش میں اس کے جلوے ظاہر ہو رہے ہوں اور ہم لطف اندوز ہو رہے ہوں کہ دیکھو ہمارے لیے خدائے قادر اس طرح جلوہ گر ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عارف باللہ ہونا آپ کی ہر تحریر سے ثابت ہے. ایسے ایسے گوشوں کی طرف ذہن کو منتقل فرما دیتے ہیں جن کی طرف عام انسان کا ذہن جا ہی نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں خدا کے قادر ہونے کو باہر ہی تلاش نہ کرو، اپنی ذات کے اندر بھی تلاش کرو. یہی نہ چاہو کہ خدا قادر کے جلوے باہر جلوہ گر ہوتے دیکھو، اپنی ذات میں بھی خدا قادر کے جلووں کی طلب کرو اور تمنا رکھو اور التجا کرو کہ وہ تمہارے لیے جلوہ گر ہو. اور وہ کن معنوں میں؟ فرمایا کہ تم اپنی ذات میں روحانی انقلاب پیدا کرنے کے اہل ہی نہیں ہو. نہ تو تم اس بات کے اہل ہو کہ بیرونی طور پر کوئی روحانی انقلاب تدبیر کے ذریعے برپا کر سکو. یہ تو بات تمہیں سمجھ آ گئی کہ تم بہت کمزور ہو اور دشمن غالب ہے، لیکن یہ بات تم نہیں سمجھتے کہ تم اتنے کمزور ہو کہ اپنی ذات کے اندر بھی کوئی روحانی انقلاب برپا نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی خدائے قادر کا ہاتھ ڈھونڈو گے تو تب تمہارے اندر وہ انقلاب برپا ہوگا، ورنہ انقلاب نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں اب غور کرو کہ جس قادر خدا نے انسان کو ایسے ایسے انقلابات میں سے گزارا کہ انسان بنا دیا، اور اب ایسا انسان ہے کہ گویا عقل حیران ہے کہ کیا سے کیا بن گیا. ناک، منہ اور دوسرے اعضاء پر غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے اسے کیا بنایا ہے. پھر اندرونی حواس خمسہ دیے اور دوسرے قوا اور طاقتیں اس کو عطا کیں. بس خدائے قادر سے اس زمانہ سے جو یہ نطفہ تھا، عجیب تصرفات سے خدائے قادر نے اس زمانہ سے جب یہ نطفہ تھا عجیب تصرفات سے انسان بنا دیا. کیا یہ مشکل ہے کہ اس کو پاک حالت میں لے جاوے اور جذبات سے الگ کر دے؟ جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا وہ بے اختیار ہو کر کہہ اٹھے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. یعنی خدا تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں بنایا ہے بہت عظیم الشان خلقت ہے، لیکن خدا کی مدد کے بغیر اس حالت کو پاک حالت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے خدائے قادر سے تعلق جوڑو اور خدائے قادر سے توقع رکھو کہ وہ تمہیں پاک حالت میں لے جائے. جہاں تک مقتدر کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباس کے بعد اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں اور اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کے لیے چھوڑتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مقتدر ہے، وہ جب چاہتا ہے مصیبت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جب چاہتا ہے کشائش کرتا ہے، اور جو بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ بچایا جاتا ہے. ڈرنے والا اور نہ ڈرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ایک فرق رکھ دیتا ہے، یعنی مقتدر
دونوں باتوں پر ہے، پکڑ پر بھی مقتدر ہے اور خوف سے بچانے پر بھی مقتدر ہے، خوف میں مبتلا کر کے ہلاک کر دینے پر بھی مقتدر ہے اور ہر خوف سے نکال لے جانے پر بھی مقتدر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کا خوف دل میں پیدا کرو۔ جو ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس سے وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو خدا تعالیٰ پر بے باکی کیا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مقتدر ذات وہ ہے جو پہلے سے خبر بھی دیتی ہے اور پھر ایسے حالات میں وہ خبر دیتی ہے کہ بظاہر وہ بات ہونی ناممکن ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی زندہ ہستی کا ایک ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں ایک دہریہ سے یہ سوال ہے کہ قبل از وقت طاقت اور اقتدار سے بھری ہوئی پیشگوئیاں جو ہم کرتے ہیں کہاں سے ہوتی ہیں؟ اگر کہو یہ علم ہے تو اس علم کے ذریعے وہ بھی تو کر سکتا ہے، کر کے دکھائے، ورنہ ماننا پڑے گا کہ ایک زبردست طاقت ہے جو الہام کر رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے بد فطرتو، اپنی فطرتیں دکھلاؤ، لانتیں بھیجو، ٹھٹھے کرو اور صادقوں کا نام کاذب اور دروغ گو رکھو، لیکن ان قریب دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تم ہم پر لعنت کرو تا فرشتے تم پر لعنت کریں۔ میں نے بہت چاہا کہ تمہارے اندر سچائی ڈالوں اور تاریکی سے تمہیں نکالوں اور نور کے فرزند بناؤں، لیکن تمہاری بدبختی تم پر غالب آ گئی۔ سو اب جو چاہو لکھو، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے جب تک وہ دن نہ آوے کہ جو قادر کریم نے میرے دکھانے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ضرور تھا کہ تمہیں ابتلا میں ڈالے اور تمہاری آزمائش کرے تا تمہارے جھوٹے دعوے فہم اور فراست اور تقوی اور علم قرآن کے تم پر کھل جائیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا بار بار، جس میں خدا تعالیٰ کی اقتداری جلوہ گری کا ذکر اور وعدہ ملتا ہے۔ کثرت سے ایسے الہام ہیں، لیکن ان میں سے ایک الہام میں آج اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انی مع الافواج آتی کا بغتتاً والے الہام کا ترجمہ فرماتے ہیں، میں اپنی فوجوں کے ساتھ تیرے پاس ناگہانی طور پر آؤں گا، یعنی جس گھڑی تیری مدد کی جائے گی اس گھڑی کا تجھے علم نہیں۔ بس وہ احمدی جو اندازے لگاتے رہتے ہیں ہر وقت کہ فلاں دن، فلاں رات، فلاں گھڑی اچانک یہ کام ہو جائے گا، جب پہلے پتہ چل گیا کہ فلاں وقت فلاں گھڑی اچانک یہ کام ہونا ہے تو اچانک کیسے ہوا ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن سے وعدہ دیا گیا ہے اقتدار کا، آپ کو خدا مخاطب کر کے فرماتا ہے، یعنی جس گھڑی تیری مدد کی جائے گی، یہ ترجمہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا ہے، اس گھڑی کا تجھے علم نہیں اور ان کو علم ہے۔ آج کے اندازہ لگانے والوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کرو میں آیا آواں تے سندے سے تو دویں، یعنی گھر سے تو میں آ رہا ہوں اور گھر کے پیغام تم مجھے پہنچا رہے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کس طرح آپ سندیسے دے سکتے ہیں؟ صاحب خانہ ان معنوں میں تو آپ ہیں، صاحب خانہ کے مہمان تو آپ ہیں، خدا ہے ہر کائنات کے خانے کا خدا، اس کا مالک، اس گھر سے آنے والے تو مسیح موعود علیہ السلام ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ خدا مجھے فرماتا ہے کہ تجھے اس گھڑی کا علم نہیں، وہ کب اور کس طرح ظاہر ہوگی؟ اور بعض باہر سے آنے والے کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ لگ گیا کہ فلاں وقت اس طرح ظاہر ہو جائے گی۔ آج کا وہ دن بھی وہ دن ہے جس کے معنی خود انہوں نے بنائے ہیں، خود پہنا رکھے ہیں۔ آج جمعہ ہے اور 10 تاریخ ہے۔ مجھے خدا نے بتایا تھا، جس خدا کے قبضے میں میری جان ہے، اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کھلا کھلا واضح طور پر ایک چمکتے ہوئے نشان کے طور پر اس نے مجھے بتایا تھا۔ لیکن جیسا کہ میرے گزشتہ خطبات سے ظاہر ہے، مجھ پر قطعاً یہ واضح نہیں ہے کہ کس رنگ میں وہ نشان پورے ہوں گے۔ کچھ ہوئے جب تو اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک طریق تھا، اور یہ پتہ ہے کہ وہ بار بار کی جلوہ گری ہے، کئی رنگ میں پورے ہوں گے۔ لیکن جوں جمعہ قریب آیا، لوگوں نے مجھے لکھنا شروع کر دیا کہ اب یہ نشان اس طرح پورا ہونے والا ہے۔ تمہیں کس طرح پتہ لگے مجھے تو نہیں پتہ، لیکن یہ یقین ہے، ایک ذرہ بھی تزلزل نہیں اس یقین میں، کامل ہے
کہ خدا کی طرف سے یہ خبر تھی اور وہ خدا ہی ہے جو اسے پورا کر کے دکھائے گا، اور جب بھی پورا کر کے دکھائے گا جماعت کے دل اطمینان اور شکر اور حمد کے ساتھ بھر دے گا، اور کوئی شک کرنے والا اس مقام پر نہیں رہے گا کہ وہ شک کر سکے اور ٹھٹھا کر سکے۔ بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس خدا نے خبر دی اس گھڑی کا تجھے علم نہیں، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ کاش میں اس خدا کے بھیجے ہوئے سے مخالفت نہ کرتا اور اس کے ساتھ رہتا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جماعت متفرق ہو جائے گی اور بات بگڑ جائے گی، حالانکہ ان کو غیب کا علم نہیں دیا گیا، اور ہماری طرف سے ایک برہان ہے، اور خدا قادر تھا کہ ضرورت کے وقت میں اپنی برہان ظاہر کرتا۔ پھر خدائے قادر سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے میرے حضرت اعلیٰ ذوالجلال قادر و قدوس حی و قیوم، جو ہمیشہ راست بازوں کی مدد کرتا ہے، تیرا نام عبدالعباد مبارک ہے، تیرے قدرت کے کام کبھی رک نہیں سکے، تیرا قوی ہاتھ ہمیشہ عجیب کام دکھلاتا ہے۔ تو نے ہی اس 14ویں صدی کے سر پر مجھے مبعوث کیا اور فرمایا کہ اٹھ، میں نے تجھے اس زمانے میں اسلام کی حجت پوری کرنے کے لیے اور اسلامی سچائیوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور ایمان کو زندہ اور قوی کرنے کے لیے چنا۔ اے میرے قادر خدا، تو جانتا ہے کہ اکثر لوگوں نے مجھے منظور نہیں کیا اور مجھے مفتری سمجھا، اور میرا نام کافر اور کذاب اور دجال رکھا گیا، مجھے گالیاں دی گئیں اور طرح طرح کی دل آزاریوں سے مجھے ستایا گیا۔ سو اے میرے مولا قادر خدا، اب مجھے راہ بتلا اور کوئی ایسا نشان ظاہر فرما جس سے تیرے سلیم الفطرت بندے نہایت قوی طور پر یقین کریں کہ میں تیرا مقبول ہوں، اور جس سے ان کا ایمان قوی ہو اور وہ تجھے پہچانیں اور تجھ سے ڈریں، اور تیرے اس بندے کی ہدایتوں کے موافق ایک پاک تبدیلی ان کے اندر پیدا ہو، اور زمین پر پاکی اور پرہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ دکھلائیں، اور ہر ایک طالب حق کو نیکی کی طرف کھینچیں، اور اس طرح پر تمام قومیں جو زمین پر ہیں تیری قدرت اور تیرے جلال کو دیکھیں اور سمجھیں کہ تو اپنے اس بندے کے ساتھ ہے، اور دنیا میں تیرا جلال چمکے اور تیرے نام کی روشنی اس بجلی کی طرح دکھلائی دے کہ جو ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک اپنے تئیں پہنچاتی اور شمال و جنوب میں اپنی چمکیں دکھلاتی ہے۔ اے میرے قادر خدا، اے میرے توانا اور سب قوتوں کے مالک خداوند، تیرے ہاتھ کے برابر کوئی ہاتھ نہیں، اور کسی جن اور بھوت کو تیری سلطنت میں شرکت نہیں۔ کسی شیطان کو یہ قوت نہیں دی گئی کہ وہ تیرے نشانوں اور تیرے ہیبت ناک ہاتھ کے آگے ٹھہر سکے یا تیری قدرت کی مانند کوئی قدرت دکھلا سکے، کیونکہ تو وہ ہے جس کی شان لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اس کثرت کے ساتھ قدرت نمائی کے وعدے فرمائے ہیں، ایک مومن کے لیے ایک لمحہ بھی کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی قدرتوں کے اس مضمون کو سمجھنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ میں احمدیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگین ہو کر سب سے پہلے اپنے قادر خدا سے تعلق جوڑیں، اس کی قدرتوں کے اوپر کامل ایمان رکھیں، ایک لمحہ کے لیے بھی توکل کے اعلیٰ مقام کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، رعایت اسباب ضرور کریں کیونکہ یہ لازم ہے، مگر رعایت اسباب پر بھروسہ نہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں جتنے وعدے ہیں وہ لازماً پورے ہوں گے، ایک ذرہ ادنا سا بھی شک اس بات میں نہیں ہے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ توقعات ہیں ہماری جماعت سے۔ ان اطلاعات کا ایک مقصد ہے
اور وہ مقصد جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے واضح ہے، وہ ہمیں پاک اور صاف کرنا اور بہتر انسان بنانا ہے، نتھار دینا ہے، لوگوں سے الگ اور ممتاز کر دینا ہے۔ جوں جوں یہ امتیازی نشان ہمارے وجود میں ظاہر ہوتے رہیں گے، جوں جوں ہمارے اندر پاک تبدیلیاں ہوتی چلی جائیں گی، خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی کا ہاتھ ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ دنیا دیکھے گی کہ ان کے لیے، ان بندوں کے لیے خدا نے قدرت کا ہاتھ دکھایا ہے۔ اگر غیر کے ساتھ تمیز کوئی نہ ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ کس کے لیے خدا نے کیا قدرت دکھائی؟ اور جب تمیز کوئی نہیں تو خدا تو حکیم خدا ہے، اور قدرت کے اندر حکمت کا مضمون پایا جاتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ خدا تمیز کر کے دکھائے۔ پھر جیسی عام تقدیر میں دوسرے لوگ اس کے تابع چل رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی عام تقدیر کی تابع چلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کے بعد پڑھنے کے بعد اس مضمون کو آج ختم کرتا ہوں، مگر یاد رکھیں کہ اس پیشگوئی کا اطلاق ہم پر ہوگا، ضرور ہوگا، اس میں شک نہیں، لیکن کچھ تقاضے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ میں آئندہ انشاءاللہ بعض خطبات میں توجہ دلاؤں گا کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں مزید توجہ کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں اگر ہم توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالی خدا کے وعدوں کے پورا ہونے کے دن قریب تر آ جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام پنجاب اور ہندوستان کے لوگ مجھ سے ایسے بگڑ گئے تھے جو مجھے پیروں کے نیچے کچلنا چاہتے تھے۔ ضرور تھا کہ وہ لوگ اپنی جان توڑ کوششوں میں کامیاب ہو جاتے اور مجھے تباہ کر دیتے، لیکن وہ سب کے سب نامراد رہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان کا اس قدر شور اور میرے تباہ کرنے کے لیے اس قدر کوشش اور یہ پرزور طوفان جو میری مخالفت میں پیدا ہوا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ خدا نے میرے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ تا خدا تعالیٰ کے نشان ظاہر ہوں اور تا خدائے قادر جو کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا ان لوگوں کے مقابل پر اپنی طاقت اور قوت دکھلا دے اور اپنی قدرت کا نشان ظاہر کرے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ کون جانتا تھا اور کس کے علم میں یہ بات تھی کہ جب میں ایک چھوٹے سے بیج کی طرح بویا گیا اور بعد اس کے ہزاروں پیروں کے نیچے کچلا گیا، اور آندھیاں چلیں اور طوفان آئے اور ایک سیلاب کی طرح شور بغاوت میرے اس چھوٹے سے تخم پر پھر گیا، پھر بھی میں ان صدمات سے بچ جاؤں گا۔ سو وہ تخم خدا کے فضل سے ضائع نہ ہوا بلکہ بڑھا اور پھولا۔ آج وہ ایک بڑا درخت ہے جس کے سائے کے پیچھے 3 لاکھ انسان آرام کر رہا ہے۔ یہ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ خدائی کام ہیں جن کے ادراک سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتی۔ بعض احمدی، بہت تھوڑے ہیں لیکن بعض احمدی یہ بھی لکھتے ہیں کہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام چلے گئے، اس زمانے کا تقویٰ بھی ختم ہو گیا، کمزوریاں جماعت میں آ گئیں، اس لیے یہ ابتلا نہیں، یہ سزا ہے۔ یہ بالکل جھوٹا اور شیطانی خیال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب تک خدا تعالیٰ کامل غلبہ عطا نہیں کرتا اور آپ کے ذریعے اسلام کو غیروں پر غلبہ عطا نہیں کرتا، خدا کی قدرت نمائی کا ہاتھ نہیں رکے گا اور نہیں تھمے گا اور نہیں ماندہ ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس آخری عالمی غلبے کے بغیر خدا تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ آپ سے پیچھے کھینچ لیا جائے۔ اور اسی لیے اس باطل خیال کو مٹانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کو اکھاڑ کر پھینک دینے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا گیا جو آپ نے بڑے واضح اور کھلے لفظوں میں جماعت کے سامنے رکھا۔ فرماتے ہیں، میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار کرو، اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا
ایسا قادر خدا ہے، اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی۔ اس دوسری قدرت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ دیا گیا ہے کہ کم از کم 1000 سال تک یہ جاری رہے گی۔ بس وہ لوگ جو یہ ان وہموں میں مبتلا ہیں یا ان شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گویا خدا کی قدرت کا ہاتھ ہم سے کھینچ لیا گیا، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ قدرت ثانیہ جاری ہے، اور جب تک اس قدرت کے ساتھ جماعت وابستہ رہے گی، خدا کی قدرت جماعت کے ساتھ وابستہ رہے گی، کوئی نہیں جو اس تعلق کو کاٹ سکے۔ بس آپ کامل وفا کے ساتھ خدا کی قدرت ثانیہ کے ساتھ تعلق جوڑی رکھیں۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اور خدا کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کی قدرت کبھی بھی آپ سے اپنا پیبند نہیں توڑے گی، ہرگز نہیں توڑے گی اور ہرگز نہیں توڑے گی، یہاں تک کہ اسلام کو کامل غلبہ نصیب نہ ہو جائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔